अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 40% लोग अपनी पूरी जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर कैंसर का शिकार हो जाते हैं और इसकी ज्यादातर वजह खानदानी विरासत होती है, यानी जो हमें पैदाइश से मिलती है। जबकि कुछ चीजें किस्मत और हालत की वजह से होती है। लेकिन अच्छी और उम्मीद वाली बात यह है कि तकरीबन 40% कैंसर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के सही तरीकों और सेहतमंद ग़िज़ा से रोक सकते हैं। हम अपने जीन्स को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन अपने खाने पीने और आदतों से अपने जिस्म पर अच्छा और पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। क्योंकि कैंसर सिर्फ जीन्स की बीमारी नहीं होती, बल्कि ये जिस्म के मेटाबॉलिज्म और मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से भी पैदा होती है। गलत ग़िज़ा, चाहे वो हमें आम या सेहतमंद लगती हो, चुपचाप जिस्म के अंदर कैंसर को बढ़ाने और फैलाने का मौका देती है। इसलिए इस वीडियो में हम आसान अल्फाज में ये समझाएंगे कि कौन से खाने कैंसर को ताकत देते हैं और उनसे कैसे परहेज करनी चाहिए, ताकि हम अपनी सेहत को मजबूत बना सकें, अपने जिस्म को महफूज रख सकें और कैंसर का खतरा कम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और कैंसर की वजह समझते हैं। कैंसर उस वक्त शुरू होता है जब जिस्म के नॉर्मल खुलिये गलत या खराब हो जाते हैं। कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली हो जाती है, और अगर ये ठीक ना हो तो खुलिये बेकाबू बढ़ने लगते हैं। लेकिन कैंसर सेल को जिंदा रहने और फैलने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उसे ग्लूकोज यानी चीनी एनर्जी के लिए चाहिए होती है। फिर उसे हार्मोन्स चाहिए होते हैं, जैसे इंसुलिन और IGF-1, जो खुलियों को ग्रो करने का सिग्नल देते हैं। फिर उसे सूजन चाहिए होती है, जो जिस्म की हिफाजती दीवारों को कमज़ोर करती है और इम्यून सिस्टम को दबा देती है। मुदाफ़ती निज़ाम कैंसर के खिलाफ हमारा पहला दिफा है। और आखिर में कैंसर को खून की सप्लाई चाहिए होती है, जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें नई ब्लड वेसल्स बनती हैं जो कैंसर को ग़िज़ा और ताकत देती है। अफसोस की बात यह है कि आजकल की बहुत सी ग़िज़ाएं इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि हम अपनी ग़िज़ा को अपना हथियार बना सकते हैं। या तो कैंसर को फीड कर सकते हैं या उससे लड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी ग़िज़ाएं कैंसर को बढ़ाती हैं। नंबर 1, प्रोसेस्ड मीट। सबसे पहले नंबर पर बात आती है प्रोसेस्ड किए हुए गोश्त की, जैसे पैक किए हुए सॉसेज, बेकन, बर्गर, बीफ और मटन वगैरह है। रिसर्च ये बताती है कि इनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल आंतों के कैंसर को बढ़ा सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर स्टडीज़ ऑब्जर्वेशनल होती है, यानी ये लाजिम नहीं कि सिर्फ गोश्त ही कैंसर की सीधी वजह हो। मुमकिन है कि जो लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड गोश्त खाते हैं वो सिगरेट नोशी भी ज़्यादा करते हों, एक्सरसाइज कम करते हों, या उनका रोज़मर्रा का तर्ज ज़िंदगी सेहतमंद ना हो। इसी बात को साइंस की ज़बान में हेल्दी यूज़र बायस कहा जाता है। इसके बावजूद एहतियात इख्तियार करना अक्लमंदी है। प्रोसेस्ड गोश्त कम से कम खाएं, ताज़ा और सादा ग़िज़ाएँ अपनाएं, सब्ज़ी, फल, दाल और फाइबर वाली ग़िज़ा ज़्यादा शामिल करें, ताकि जिस्म महफूज, ताकतवर और सेहतमंद रहे और बीमारियों से हिफाजत मुमकिन हो। बहुत सा प्रोसेस किया हुआ गोश्त जैसे सॉसेज, नगेट्स और बेकन में नाइट्रेट्स मिलाए जाते हैं, जो गोश्त को महफूज रखने और जायका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब ये नाइट्रेट्स हमारे मैदे में पहुंचते हैं तो मैदे की तेजाबियत इन्हें एक खतरनाक जहर में बदल देती है, जिसे नाइट्रोसामीन, खास तौर पर NDMA कहा जाता है। ये एक मशहूर कैंसर पैदा करने वाला कंपाउंड है, जो खास तौर पर मैदे के कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। इसके अलावा गोश्त पकाने का तरीका भी बहुत अहमियत रखता है। जब गोश्त को बहुत तेज़ आग पर भूना, तला, ग्रिल या बारबेक्यू किया जाता है तो उसमें खतरनाक केमिकल पैदा हो जाते हैं, जिन्हें HCA और PAH कहा जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि ये मादे DNA को नुकसान पहुंचाते हैं, खुलियों को ख़राब कर देते हैं, और जानवरों पर की गई स्टडीज़ में देखा गया कि कैंसर के खुलियों को बढ़ाने और फैलाने में मदद देते हैं। इसीलिए जला हुआ, ज़्यादा काला हुआ गोश्त सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और अक्सर ये होता है कि जब हम ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो हम फाइबर कम कर देते हैं, जैसे सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज हैं। फाइबर जिस्म को साफ करता है। कई बड़ी स्टडीज़ ये बात साबित करती हैं कि जो लोग ज़्यादा फाइबर खाते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के कैंसर का ख़तरा कम होता है और तकरीबन 13% तक मौत का ख़तरा भी कम हो जाता है। इसलिए गोश्त बिल्कुल छोड़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा गोश्त खाना भी अक्लमंदी नहीं। हर खाने के साथ सब्ज़ी, सैलड
اور دال ضرور شامل ہونی چاہیے۔ نمبر 2، پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس۔ اب بات کرتے ہیں چینی اور پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس کی۔ زیادہ میٹھی اور ریفائنڈ غذا جیسے سوڈا، مٹھائی، بریڈ، بیکری آئٹمز، پاستا کینسر کے خطرے کو بڑھاتے ہیں، خاص طور پر بریسٹ اور کولون کینسر کو۔ کینسر سیلز کو چینی بہت پسند ہے۔ جسم کے نارمل خلیے فیول کو آہستہ اور بہتر طریقے سے جلاتے ہیں، جبکہ کینسر سیلز ٹوٹے ہوئے انجن کی طرح ہوتے ہیں جو بہت تیز چینی جلا کر گرو کرتے ہیں۔ اسے سائنس میں واربرگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ جب ہم زیادہ چینی کھاتے ہیں تو جسم انسولین اور IGF-1 ریلیز کرتا ہے جو خلیوں کو گرو کرنے کا سگنل دیتا ہے۔ اس طرح کینسر کو ڈبل فائدہ ملتا ہے، چینی بھی ملتی ہے اور گرو کرنے کا سگنل بھی۔ زیادہ چینی سے جسم میں پرانی سوجن پیدا ہوتی ہے جو DNA کو نقصان پہنچاتی ہے اور مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ چینی کم سے کم کھائی جائے اور لو گلائسیمک فائبر والی غذا جیسے دالیں، سبزیاں، ثابت اناج اور بیریز استعمال کی جائے۔ سوڈے کی جگہ پانی، چائے یا شوگر فری ڈرنکس کا استعمال بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایفلاٹاکسنز۔ تیسرے نمبر پہ خطرناک زہر ہوتا ہے جسے ایفلاٹاکسن کہتے ہیں۔ یہ ایک فنگس سے بنتا ہے جو اکثر مونگ پھلی، بادام، اخروٹ، پستہ، مکئی اور اناج پر لگ جاتا ہے، خاص طور پر گرم اور نمی والی جگہوں میں ہوتا ہے۔ نٹس کھانے میں کوئی برائی نہیں، لیکن ہمیں خریدتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے نٹس سے پرہیز کریں جو بد رنگ، سکڑے ہوئے یا بدبو والے ہوں۔ پینٹ بٹر اور آلمنڈ بٹر میں بھی ایفلاٹاکسنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی گندی کوالٹی کے نٹس یوز ہو جاتے ہیں۔ نٹس کو خریدنے کے بعد زیادہ عرصہ سٹور نہ کریں، ایکسپائری ڈیٹ چیک کریں اور ہو سکے تو مونگ پھلی اور پستے کو ہلکا بھون کر کھائیں۔ اس سے ایفلاٹاکسنز کچھ حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر جانور گندا چارہ کھائیں تو ایفلاٹاکسنز دودھ اور ڈیری میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 4، الکوہل۔ اب بات کرتے ہیں الکوہل کی جو صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ سائنس بالکل واضح طور پر بتاتی ہے کہ الکوہل سے کینسر پھیلتا ہے۔ اسے گروپ 1 کارسینوجینک قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ یقیناً کینسر کا سبب بنتی ہے۔ الکوہل منہ، گلا، فوڈ پائپ، جگر اور خواتین میں بریسٹ کینسر اور آنتوں کے کینسر کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ الکوہل جسم کے اندر جا کر ایسیٹالڈیہائڈ بن جاتی ہے جو ایک زہریلا مادہ ہے اور سیدھا DNA کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سیلز کی ریپیئر کو بھی کمزور کرتا ہے۔ الکوہل پینے سے جسم میں وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے، خاص طور پر وٹامن B1 جو طاقت اور انرجی بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ الکوہل فولیٹ کا جذب ہونا کم کر دیتا ہے، جس سے نئے خلیے بنانے میں غلطیاں ہوتی ہیں اور بیماری کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ اور دوسرے زہریلے کیمیکلز کو جسم کے اندر زیادہ تیزی سے جذب کروانے میں بھی الکوہل کا خاص کردار ہے، جس کی وجہ سے نقصان بڑھتا ہے۔ نمبر 5، ٹرانس فیٹ اینڈ ریفائنڈ آئل۔ آج کل کی روزمرہ کی غذا جیسے بیکری آئٹمز، بسکٹس، چپس، سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈز، مارجرین اور اکثر تیل جو بار بار استعمال ہوتا ہے، اس میں غیر صحت مند چربی یعنی ٹرانس فیٹ اور ریفائنڈ آئل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تیل اور چربی کیمیکل پروسیس سے گزرتا ہے جس سے اس کی اصلی غذائیت کم ہو جاتی ہے اور اس میں زہریلے کمپاؤنڈز پیدا ہو جاتے ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جب ہم لمبی مدت تک یہ چربی کھاتے ہیں تو جسم میں سوجن بڑھ جاتی ہے، نسیں اور آرٹریز سخت ہو جاتی ہیں اور ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ جب مدافعتی نظام کمزور ہو اور سوجن برقرار رہے تو جسم کے DNA کو نقصان پہنچتا ہے اور کینسر کے خلیوں کو بڑھنے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب یہ تیل بہت زیادہ گرم کیا جاتا ہے یا بار بار فرائی ہوتا ہے جیسے ہوٹلز اور ڈھابوں میں ہوتا ہے تو اس میں فری ریڈیکلز اور زہریلے کمپاؤنڈز بن جاتے ہیں جو جسم کے لیے اور بھی نقصان دہ ہوتے ہیں اور کینسر کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کوکنگ میں تازہ اور کم پروسیس کیا ہوا تیل استعمال کریں، جیسے سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل یا دیسی گھی مناسب مقدار میں کھائیں۔ باہر کے تلے ہوئے اور زیادہ پروسیس کیے ہوئے کھانے جیسے فاسٹ فوڈ اور فرائیڈ آئٹمز کم سے کم کھائیں اور کوشش کریں کہ ہماری غذا ابلی ہوئی، بھنی ہوئی یا ہلکی پکی ہوئی ہو۔ اس سے جسم صحت مند، طاقتور اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا، امیون سسٹم مضبوط ہوگا اور کینسر کا خطرہ کم ہوگا۔ نمبر 6، پلاسٹک اینڈ کیمیکلز۔ آج کل ہماری روزمرہ کی زندگی میں پلاسٹک کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں پلاسٹک کی بوتل سے،
کھانا کھاتے ہیں پلاسٹک کے ڈبوں اور لنچ باکسز میں، اور کبھی کبھی مائکرو ویو میں پلاسٹک ریپ بھی یوز کرتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ پلاسٹک BPA اور دوسرے کیمیکل سے بنا ہوتا ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ جب ہم اس پلاسٹک میں گرم کھانا ڈالتے ہیں تو یہ کیمیکل کھانے کے ساتھ جسم کے اندر جا کر ہارمونز کو بگاڑ دیتے ہیں، ہاضمہ اور میٹابولزم کو کمزور کر دیتے ہیں، اور مدافعتی نظام کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر کینسر کے لیے بہتر ماحول تیار کر دیتی ہیں، خاص طور پر بریسٹ اور پروسٹیٹ کینسر میں مسائل بڑھتے ہیں۔ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ہم پلاسٹک اور اس کے زہریلے کیمیکلز بار بار اپنے جسم میں لیتے ہیں تو یہ DNA کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ DNA خراب ہونے سے نارمل خلیے خراب ہو کر کینسر کے خلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بچوں اور جوان لوگوں کے لیے یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ہارمونل نظام اور میٹابولزم ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے، اور ان پر کیمیکل کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم پلاسٹک کا استعمال کم کریں اور اپنے غذا اور پانی کو گلاس، سٹین لیس اسٹیل یا سیرامک کے ڈبوں میں رکھیں۔ مائکرو ویو میں پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں اور سنگل یوز پلاسٹک باٹلز اور پیکٹ سے بچیں۔ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو نہ صرف کینسر کا خطرہ کم ہوگا، بلکہ ہمارا ہاضمہ بہتر، امیون سسٹم مضبوط، اور ہماری صحت لمبی مدت کے لیے محفوظ رہے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔